کیونکہ اکثر دھرم کے ماننے والے یا مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کا دھرم یا ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کوئی بھی دھرم یا مذہب کو جاننے کے لیے ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اسی لیے اگر ہم ہندو دھرم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندو کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہندو دھرم کی کتابوں کا۔ اور سب سے اونچی، سب سے اہم ہندو دھرم کی کتاب ہے وید۔ یہ وید ہندو دھرم میں سب سے اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے اپنشد، پراناس، اتہاس، منوسمرتی، لیکن سب سے اہم ہے وید۔ اگر ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے مذہب اسلام کی کتابوں کا۔ اور سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں۔ اور اس کے بعد ہے صحیح حدیث۔ اس تقریر میں میں ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، غلط بات نہیں بولنا چاہیے، ایمانداری سے پیش آنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو عام ہندو اور مسلمان جانتے ہیں، میں اس کا تذکرہ اس تقریر میں نہیں کروں گا۔ میں صرف ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم نہیں جانتے کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے، دونوں دھرموں میں موجود ہے۔ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت جاننے کے پہلے ہم یہ جان لیں ہندو دھرم اور مذہب اسلام کی کیا معنی ہے۔ یہ لفظ ہندو یہ ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، علاقے کے اعتبار سے تعریف ہے۔ اور ہندو اسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو انڈس ندی کے پاس رہتے ہیں یا سندھو ندی کے پاس رہتے ہیں۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا عربوں نے جب وہ ہندوستان آئے۔ کچھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ پرشینز نے استعمال کیا تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہمالیہ کے اور سے۔ جب ہم انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس پڑھتے ہیں، اس انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 6 حوالہ نمبر 699 میں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی بھارتی کتاب میں موجود نہیں تھا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں اپنی کتاب میں دا ڈسکوری آف انڈیا صفحہ نمبر 74 اور 75 میں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار ایک تانترک میں آتا ہے 8ویں صدی میں، اور سب سے پہلی بار جب استعمال کیا گیا اس کے معنی تھے لوگوں کے لیے، دھرم کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا، دھرم کے لیے استعمال حال ہی میں کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، علاقائی اعتبار سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سندھو ندی یا اندو ندی کے پاس رہتے ہیں۔ اس کا استعمال دھرم کے لیے حال ہی میں ہوا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے ہندوازم یا ہندو دھرم کی معنی کیا ہے۔ یہ لفظ ہندوازم ہندو سے آتا ہے اور سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا انگریزوں نے 19ویں صدی میں، اور ہندوازم یہ لفظ استعمال کیا تھا اس بھارت دیش میں جو لوگ رہتے ہیں
ان کے دھرموں کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا، ہندوازم. اور جب ہم پڑھتے ہیں نیو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 20 میں حوالہ نمبر 581 میں کہ یہ لفظ ہندوازم سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا برٹش رائٹرز نے. برٹش رائٹرز، انگریز لیکھکوں نے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا دھرم ہندوستان میں، اس بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے دھرموں کو، ان کے بلیفز کو، ان کے فیتھس کو، ان کے ریلیجنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا، ہندوازم. اسی لیے ہندو پنڈت، ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوازم یا ہندو دھرم ایک مس نوما ہے، یہ ایک غلط لفظ ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم یا ویدک دھرم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویدا میں مانتے ہیں، اور سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو غلط استعمال ہے، ہونا چاہیے ویدنتسٹ، کیونکہ سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے وید کو. اس لیے صحیح لفظ ہے ویدنتسٹ اور ویدک دھرم یا سناتن دھرم. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام کا. یہ لفظ اسلام آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے امن یا سلامتی. یہ لفظ اسلام سلم سے بھی آتا ہے، جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا. مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور یہ لفظ اسلام قرآن اور صحیح حدیث میں کئی بار آتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اور جو شخص اپنی رضا اللہ کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اور یہ لفظ مسلم کا ذکر بھی کئی بار قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے. اس کا ذکر، مسلم لفظ کا ذکر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے. اور لفظ اسلام کا ذکر آتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت. ہم پہلے ذکر کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام کے ایمان کے ارکان کی یکسانیت کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑو. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ. ذکر آتا ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 6 میں، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان وہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ان کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، ان کے ملنے پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور قدر تقدیر پر ایمان لاؤ. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے 6 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، تیسرا اس کے کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، پانچواں آخرت
پر ایمان لانا، اور چھٹا قدر تقدیر پر ایمان لانا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں ایمان کے رکن میں یکسانیت۔ سب سے پہلا ہے خدا پر یقین لانا۔ ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ کہیں گے 3 خدا، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن جب ہم ایک ہندو پنڈت سے پوچھتے ہیں، وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے، وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان، ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو ایک فلسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کی معنی عام ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، انسان خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ اہم فرق ہندو اور مسلمان میں ہے، عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ صرف ایک اہم فرق ہے کا۔ اگر ہم اس کا کے فرق کو مٹا لیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو مذہب، ہندو دھرم کی کتابیں کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں۔ ایک اہم کتاب ہندو مذہب کی ہے اپنشد۔ یہ ہے اپنشد۔ جب ہم اپنشد پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے چھندوگیا اپنشد میں پاٹھ نمبر 6 بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے شویتا شوتارا اپنشد میں پاٹھ نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نچ دیپا، جس کے معنی ہے اس بھگوان، اس خدا کا کوئی بھی رب نہیں ہے، اس خدا، اس بھگوان کا کوئی بھی والدین نہیں ہے، نہ پتا ہے نہ ماتا ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی بھی رکھوالا نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے شویتا شوتارا اپنشد میں پاٹھ نمبر 4 میں شلوک نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان، اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے۔ پرتیما کی معنی عکس، سٹیچو، اسکلپچر، فوٹوگراف، پینٹنگ، یہ سب پرتیما کی معنی ہے۔ اس بھگوان، اس خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی اسکلپچر ہے، نہ کوئی سٹیچو ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے۔ لکھا ہوا ہے بھگوت گیتا میں، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بھگوت گیتا میں بھگوان کا تصور ہے۔ پاٹھ نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods، جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداؤں کی پوجا کرتا ہے۔ اور کچھ ترجمہ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے پاٹھ نمبر 10 میں شلوکا نمبر 3 میں میں بھگوان
پیدا نہیں ہوا ہوں, میری شروعات نہیں ہے, میں سارے عالموں کا رب ہوں. اور سب سے اہم کتاب ہندو دھرم میں ہے وید. جب ہم وید پڑھتے ہیں